صدا گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔ گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث، وأما بنعمة ربك فحدث، آمنت بالله صدق الله العظيم۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ عید میلاد النبی ہے، دل بڑا مسرور ہے، عید دیوانوں کی تو بارہ ربیع النور ہے، اس طرف
طرف جو نور ہے تو اس طرف بھی نور ہے، ذرہ ذرہ سب جہاں کا نور سے معمور ہے، تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا، بولو عظمتوں والا نبی کا جھنڈا، رفعتوں والا نبی کا جھنڈا، سب سے اعلیٰ نبی کا جھنڈا ہے، ہریالہ نبی کا جھنڈا، گھر گھر میں لہراؤ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، ہم نے یہ نعرہ لگایا اپنا بیڑا پانا رسالت، یا رسول اللہ خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے، نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے، تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا، بولو عظمتوں والا نبی کا جھنڈا، سب سے اعلیٰ نبی کا جھنڈا، رفعتوں والا نبی کا جھنڈا، گھر گھر میں لہراؤ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، دھوم ہے عطار ہر سو شاہ کے میلاد کی، دھوم ہے عطار ہر سو شاہ کے میلاد کی، جھوم کر تم بھی پکارو مرحبا یا مصطفیٰ، آقا کی آمد مرحبا، دادا کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، مولا کی آمد مرحبا، ملجا کی آمد مرحبا، بابا کی آمد مرحبا، یاسین کی آمد مرحبا، طه کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، اول کی آمد مرحبا، آخر کی آمد مرحبا، یوں ہی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا، گھر گھر میں لہراؤ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔
فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ اب درود شریف کے لیے میں اعلان کروں گا، اس سے پہلے نیت بتا دوں اس کی۔ اللہ اور رسول کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے درود پڑھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ 1433 ہجری کہ ربیع النور کی آج چاند رات ہے، اور انشاءاللہ عز و جل مسلسل 12 راتیں مدنی مذاکرے کا سلسلہ رہے گا انشاءاللہ عز و جل، اور پھر 12ویں رات تو نور کے برسات ہوگی انشاءاللہ، اور ساری رات انشاءاللہ اجتماع ذکر و نعت اور اجتماع میلاد جو ہے وہ یہاں سجے گا۔ کیا یہاں سجے گا؟ دنیا بھر میں سجے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ جشن عید میلاد النبی منانے کے لیے کیا کیا نیت ہونی چاہیے؟ پورا وہ نیتوں کی تو پوری لسٹ آپ کو دی ہوئی ہے نا، یہ صبح بہارا میں، صبح بہارا رسالہ مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ جو تقریباً 36 صفحات پر مشتمل ہے، ان میں الحمدللہ صفحہ 32 سے نیت شروع ہو رہی ہیں۔ جشن میلاد النبی مرحبا کے 18 حروف کی نسبت سے جشن ولادت منانے کی 18 نیتیں، مگر 18 میں حصر نہیں ہے، اور زیادہ بھی ہو سکتی ہے کرنے والا ہو تو، اور اپنے حسب حال کرنی ہوتی۔ کئی نیتیں اس میں ایسی ہوں گی جو خود وہ نہیں کر پائے گا نیت، کیونکہ اس پر وہاں عمل ممکن نہیں ہوگا۔ تو مثلا یہ کہ پہلی نیت یہ لکھی ہے اس میں، حکم قرآنی وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو، پر عمل کرتے ہوئے اللہ عز و جل کی سب سے بڑی نعمت کا چرچا کروں گا، اور انشاءاللہ کروں گا، اور کر بھی رہا ہوں انشاءاللہ، ہے نا۔ نیتیں بھی کرتے جاتے ہیں ساتھ میں، جو حسب حال اپنے حال کے مطابق ہو۔ نمبر 2، رضا الہی پانے کے لیے جشن ولادت کی خوشی میں چراغاں کروں گا۔ چراغاں سے مراد یہ شمع یا مٹی کا دیا نہیں، آج کل مدنی چینل پر دکھایا جاتا ہے، یہی چراغاں نہیں ہے، یہ تو ایک خوبصورتی کے لیے دکھایا جاتا ہے، لیکن اب تو اس کا الٹرنیٹ موجود ہے ہمارے پاس، ایک سے ایک لائٹیں ہیں، تو یہ لائٹنگ کرنا، چراغاں مانے روشنی کرنا۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے شب ولادت جو 3 جھنڈے گاڑے تھے، اس کی پیروی میں جھنڈے لہراؤں گا۔ نمبر 4، سبز گنبد کی نسبت سے سبز پرچم لگاؤں گا۔ نمبر 5، دھوم دھام سے جشن ولادت منا کر کفار پر عظمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سکہ بٹھاؤں گا۔ گھر گھر چراغاں اور سبز جھنڈے دیکھ کر کفار یقیناً حیران ہوتے ہوں گے کہ مسلمانوں کو اپنے نبی کی ولادت سے والہانہ پیار ہے۔ جشن میلاد النبی سے ہم کو بے حد پیار ہے، جشن میلاد النبی سے ہم کو بے حد پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے انشاءاللہ۔ ظاہری سجاوٹ کے ساتھ ساتھ توبہ و استغفار کے ذریعے اپنے باطن کو بھی سجاؤں گا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ نمبر 8، 12ویں رات کو اجتماع میلاد اور 9 عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دن نکلنے والے جلوس میلاد میں شرکت کر کے ذکر خدا و مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سعادتیں، اور نمبر 10، علماء
اور 11 16 ہا کی اجارتیں اور 12 عاشقان رسول کے قرب کی برکتیں حاصل کروں گا۔ 13 جلوس میلاد میں با امامہ اور حتی الامکان 14 با وضو رہوں گا، اور 15 جلوس کے دوران بھی مسجد کی نماز با جماعت ترک نہیں کروں گا۔ 16 حسب توفیق لنگر رسائل کی ترکیب بناؤں گا، یعنی مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ رسائل و پمفلٹ نیز سنت و برے بیانات کی کیسٹیں اجتماعی میلاد اور جلوس میلاد میں تقسیم کروں گا انشاءاللہ۔ 17 انفرادی کوشش کرتے ہوئے کم از کم 12 اسلامی بھائیوں کو مدنی قافلے میں سفر کی دعوت دوں گا۔ 18 جلوس میلاد میں حتی الوصف سارا راستہ زبان و آنکھ کا قفل مدینہ لگائے نعتوں کی سماعت اور درود و سلام کی کثرت کروں گا۔ یا رب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیں خوشدلی اور اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ جشن ولادت منانے کی توفیق مرحمت فرما، اور جشن ولادت کے صدقے ہمیں جنت الفردوس میں بے حساب داخلہ عنایت کر۔ بخش دے ہم کو الہی بہر میلاد النبی، بخش دے ہم کو الہی بہر میلاد النبی، نام اعمال عصیاں سے میرا بھرپور ہے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ میرا نام نواز وبرکاتہ۔ اتاری ہے۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اس شعر کی وضاحت فرما دیں۔ آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت۔ سبحان اللہ۔ یہ جب میں دنیاوی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، کہ جب دنیا میں ماشاء اللہ آتا ہے نا کہیں بھی کسی ملک میں، تو پھر وہ جو کانسٹیٹیوشن جو ہوتا ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ یعنی گویا وہ اسمبلیاں وغیرہ سب ٹوٹ جاتی ہیں، اور پھر یہ فوجی حکومت ہوتی ہے اور ان کا قانون چلتا ہے۔ تو یہ سمجھانے کے لیے مثال دی کہ دوسرے سارے قوانین جو ہے نا اس وقت رک جاتے ہیں، اور یہ جس کو اوکے کرتے ہیں وہ چلتا ہے، ماشاء اللہ والے۔ ان کا بہرحال محدود دائرہ ہوتا ہے، ایک لمیٹیشن ہوتی ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جب جلوہ گری ہوئی اور جب اعلان نبوت فرمایا، تو جتنے بھی ادیان سابقہ تھے سب درست تھے، جو منزل من اللہ تھے، جو نبی لائے تھے وہ سب حق تھا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن وہ سب جو تھے نا وہ منسوخ ہو گئے، کینسل ہو گئے۔ کہ اب یہ کہ اور کسی نبی نہ انجیل مقدس کے مطابق تمہیں چلنا ہے، نہ توریت مقدس کے مطابق تمہیں عمل کرنا ہے، نہ زبور شریف کی تعلیمات عام کی جائیں گی، بلکہ اب آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، سکہ نیا چلے گا، کیونکہ عالم نے رنگ بدلا بدلا، عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت۔ تو ساری حکومتیں انبیاء کرام کی برحق، لیکن وہ اپنے اپنے وقت میں اپنے اپنے مقام پر، کوئی کسی خطے کا نبی، کوئی کسی دیس کا، کوئی کسی بستی کا نبی، اور جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو یہ کل عالم کے نبی ہیں۔ دو عالم میں چلتا ہے سکہ تمہارا، دو عالم میں چلتا ہے سکہ تمہارا، دو عالم میں چلتا ہے سکہ تمہارا، ہمیں ایک نہیں رضا خار مدینہ، ہمیں ایک نہیں رضا خار مدینہ۔ تو بہرحال یہ کہ نئی حکومت ان معنوں کر آئی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو دوسری جو نبوتیں جو تھیں، اگرچہ نبی کو تو نبوت کو زوال لگتا ہی نہیں ہے، لیکن ان کی تعلیمات تھیں، اب ان پر عمل نہیں بلکہ
तालीमात मुस्तफ़ा पर अमल किया जाएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये है नई हुकूमत। इसमें किसी नबी की माज़अल्लाह तौहीन नहीं, किसी किताब की तौहीन नहीं। हमें सब पर ईमान लाना ज़रूरी है कि जो नबी आया वो हक, और जो लाया वो भी हक हक हक। मगर आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा, आलम ने रंग बदला, सुबह शबे विलादत, वल्लाहु तआला आलम। बाबा ये सुबह है शबे विलादत, ये क्या है? सुबह भी है, इसमें शब भी है। असल जब मेरे आका मीठे मीठे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए ना, तो आपने शब को भी नवाजा और सुबह को भी नवाजा। ने जब विलादत बासादत हुई तो रात जा रही थी और दिन आ रहा था, ये दोनों का एक संगम था। उसमें मेरे नबी बरहक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवागर हुए थे। तो रात भी नाज करे अपने मुकद्दर पर और सुबह भी नाज करे अपने किस्मत पर। जिस सुहानी घड़ी चमका त्वैबा का चांद, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साआते ला सलाम मुस्तफा जाने रहमान पे लाखों सलाम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरा नाम हाफिज ज़ियाउद्दीन अत्तारी है। मैं बाबुल इस्लाम सिंध हैदराबाद से। मेरा सवाल ये है, जब ठंडी हवा चलती है अक्सर लोगों को ये कहते सुना है क्या जन्नत की हवा चल रही है, ऐसा बोलना कैसा है? ठंडी ठंडी हवा मदीने की, ठंडी महकी फज़ा मदीने की, तो हर जगह की ठंडी पर धूप बे दिल रुबा मदीने की। ये जो आप भी बापा मैं वो जन्नत उसके सवाल आपको भी सुना है, आप ये भी कहते हैं, इसका भी जवाब साथ साथ दे दीजिएगा कि जब मौसम ठंडा होता है तो उसे आप मदनी मौसम कहते हैं। मैं बहुत ठंडे को नहीं कहता हूँ, हाँ वो तो ठंडी हवा जन्नत की। तो अब जैसे कि वो ठंडी हवा मदीने की, तो ठंडी हवा जन्नत की से मुराद यहाँ ये लोगों की होती होगी कि ये वो ठंडी नहीं कि जो कड़कड़ाती ठंडी दांत बजा दे और कई कई स्वेटर पहनने के बाद भी ठंड लगे। इस ठंडी हवा को जन्नत की हवा तो शायद कोई नहीं बोलता होगा, बल्कि वो ठंडी हवा जो दिल को खुश कर दे, है ना, दिल को खुश कर दे, तो उसको बोलते हैं कि गर्मी में वो भी निकले ना, सख्त गर्मी और शाम आ जाए और वो ठंडा पहर जिसको बोलते हैं, यार कैसी जन्नत की हवा चल रही है ना, दिल बाग बाग हो गया, बल्कि बाग मदीना हो गया। तो ये अवामी मुहावरा है, तो इस पर कोई हुक्म शरीयत नहीं लगता कि एक अच्छी चीज, और जन्नत में सारी अच्छी चीज़ें, जन्नत में जो भी चीज़ है वो अच्छी अच्छी है, जन्नत में बुरी चीज़ है ही नहीं। जन्नत में लेटरिन भी नहीं होंगे ना, लेटरिन को दुनिया में अच्छा तो नहीं माना जाता ना, तो लेटरिन नहीं होंगे फिर इतना खाएंगे नहीं पिएंगे जाएगा कहाँ? वो खाएंगे भी ऐसा जन्नत में आका के सदक़े में इंशाअल्लाह। और क्या क्या खाएंगे पता है? जैसे कि कोई परिंदा उड़ता हुआ जा रहा होगा, अपने को ये लगेगा आज तो इस परिंदे की डिश खानी है, तो आका के सदक़े में वो परिंदा जो है ना खुद ही ज़बा होकर पर नुच के बुन बुना के उसकी डिश
آقا کے صدقے میں ہمارے پاس آ جائے گی انشاءاللہ جنت میں، ایسا کھائیں گے انشاءاللہ۔ پکانے کی بھی ترکیب نہیں کرنی پڑے گی، اپنے کو پکانا بھی نہیں پڑے گا، خود ہی پکا کر ایسی سی نعمتیں ملے گی، خوب رچ کے کھائیں گے انشاءاللہ، جم کے۔ تو یہاں بھوکے رہو تاکہ جنت میں خوب سیر ہو کے کھاؤ انشاءاللہ۔ یہاں قفل مدینہ، وہاں اس کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہاں پیٹ خراب نہیں ہوگا نا، بیماری ہوگی ہی نہیں وہاں، تو وہاں وہ لیٹرین بھی نہیں ہوگا، تو یہ کھانا اتنا کھائیں گے جائیں گے گا، تو وہ ایک خوشبودار ڈکار آئے گی اور سارا کھانا ہضم۔ اور ڈکار یہاں دنیا میں بھی آتی ہے، یہ ناپسندیدہ ہے، دنیا کی ڈکار ناپسندیدہ ہے، تو وہاں کی ڈکار بھی خوشبودار۔ کیا بات ہے میرے آقا کے لیے جو جنت بنائی گئی ہے اس کی بھی۔ لوٹ لے رحمت لگا کفلے مدینہ پیٹ کا، ارے پائے گا جنت لگا کفلے مدینہ پیٹ کا، پائے گا جنت لگا کفلے مدینہ پیٹ کا۔ تو اس لیے وہ ایک محاورہ ہے، جنت کی ہوا، کیسی جنت کی ہوا چل رہی ہے، اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے۔ اچھا البتہ یہ جو سخت سردی ہے نا، اس میں ایک یاد ہے مگر جہنم کی، کیونکہ جہنم کے 7 طبقے، جہنم میں 7 طبقے ہیں۔ اب جہنم کی آگ تو زیادہ مشہور ہے، لیکن زمہریر، زمہریر چھوٹی ہاں جو مدینہ لکھنے کے بعد جو آخر میں آتی ہے، زمہریر، اس میں آگ کا نہیں بلکہ ٹھنڈک کا عذاب ہوگا۔ خدا جانے وہ ٹھنڈک کا عذاب کیسا ہوگا۔ یہاں بھی مجرموں کو برف پہ لٹا کر وہ قبولواتے ہیں، اگلواتے ہیں راز۔ اسی طرح بعضوں کا ایسا بھی ہے کہ ناک میں برف کی ٹکڑیاں بھر کے یا ٹیپ لگا دیتے ہیں ناک میں برف، تو کیا کرے، اگلے گا، راز نہیں اگلے گا تو قتل نہیں کیا ہوگا تو بھی بولے گا نہیں میں ایک نہیں میں نے 10 قتل کیے، یا برف نکالو جلدی۔ تو یعنی یہ یہاں کی برف تو کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ برف کیسی ہوگی؟ صرف برف ہی ہوگی یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ برف میں یہاں دنیا میں بھی برف کے جانور ہوتے ہیں، تو خدا جانے وہ عذاب کیسا ہوگا۔ اللہ کرے کہ ہم کو اس کی جھلک بھی نہ ملے، اللہ تعالیٰ ہم کو بچا لے۔ ہم یہاں کی سردی سہ نہیں سکتے، تو یہاں جب سردی زیادہ ہو نا تو زمہریر کو یاد کرنا چاہیے، وہ پناہ مانگنی چاہیے، یا اللہ یہ ہلکی پھلکی سردی جس کے بچنے کی صورت ہمارے پاس ہے کہ ہم کئی سویٹر چڑھا لیتے ہیں، اور صاحب وہ لحاف کئی اوڑھ لیتے ہیں، موٹی موٹی گدڑیاں اوڑھ لیتے ہیں، پلس ہیٹر بھی چلا لیتے ہیں، وہاں اگر تو ناراض ہو گیا تو زمہریر ہم کیسے سہ سکیں گے؟ اللہ تعالیٰ کی ہم پناہ مانگتے ہیں، اللہ ہم کو زمہریر سے بچائے، عذاب نار اور آگ کے عذاب سے بھی بچائے، ہر عذاب سے بچائے، دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے ہمیں مالا مال فرمائے انشاءاللہ۔ آقا کے صدقے میں انشاءاللہ باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے جھڑیں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے۔ کیوں کرنا میرے دل میں ہو الفت رسول کی، کیوں کرنا میرے دل میں ہو الفت رسول کی، جنت میں لے کے جائے گی، جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی، جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی، چاہت رسول کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد خالد اتاری ہے۔ میرا سوال باپا جان کی بارگاہ میں یہ ہے کہ اگر جھنڈے پر نقشے نالین پاک یا کوئی لکھائی وغیرہ ہو تو اس کو کیا گھر پہ لگا سکتے ہیں؟ جھنڈے پر نقش نالے پاک
یا کوئی سی تحریر جیسے جشن ولادت مبارک، عید میلاد النبی مبارک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وغیرہ لکھتے ہیں آج کل، سبز گنبد شریف بناتے ہیں، جائز تو ہے یہ، ایسا جھنڈا لگانا، لہرانا، جلوس میں لے کر نکلنا، یہ جائز ہے، مگر ظاہر ہے کہ وہ ہر چیز کا ایک احترام ہوتا ہے۔ اب اس میں جب لکھائی ہو گئی تو اس کے احترام کا تقاضا اور بڑھ گیا۔ تو گھروں پر لگانے میں ایسی جگہ لگایا جائے کہ جیسے گھر کے اندر لگایا تب تو سمجھ میں آتا ہے، باہر لگانے میں جھنڈا لگاتے نا باہر، اس میں کیا ہوتا ہے، چیل بیٹ کرتی ہے، دیکھا کبھی چیلوں کی بیٹیں؟ کس نے دیکھی ہے؟ یہ جھنڈوں میں چیل اڑتی ہے نا، اس کی بیٹ اڑتی ہے، میں نے تو بہت دیکھی ہے، سبز جھنڈے پر چیل کی بیٹ دیکھی ہے نا۔ اب اس پہ گنبد خضرا بنا ہوا ہو، نالے پاک بنا ہوا ہو، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہو، اور نعوذ باللہ یہ چیز آپ دیکھیں تو کیا آپ کو مزہ آئے گا؟ اور اتنے میں سمجھ جاؤ کہ کیا کرنا چاہیے آپ کو۔ میں برسوں ہو گئے، پہلے میں نے بھی نالے پاک کے جھنڈے لگائے ہیں، اور پھر میرا ذہن بنا، میں تو پریشان ہو گیا، یار یہ کیا، یہ مطلب مسائل، پھر اتارتے نہیں تو پھر ہوا دھوپ سے وہ پھر چیچڑے لیرے ہو جاتا ہے، پرچم جو ظاہر ہے کہ پھٹ جاتا ہے، پھر اس کی ٹکڑے اڑتے ہیں پیس ہوا میں، تو نالے پاک بنا ہوا ہے اس پہ یا یہ لکھا ہوا ہے، تحریر ہے، تو یہ مزہ نہیں آتا۔ تو اس پر میں نے وہ بغیر نالے پاک کے جھنڈے کی مہم چلائی، مکتبۃ المدینہ نے میرے ساتھ تعاون کیا اور انہوں نے نالے پاک والے جھنڈے بیچنا بند کیے، اور اب الحمدللہ کئی سال سے مکتبۃ المدینہ صرف سادے جھنڈے بیچتا ہے، بھلے لوگ بیچتے ہیں، مانتے نہیں ہیں، وہ پیسہ چاہیے، بھلے کوئی بیٹ کرے کچھ بھی کرے، وہ ہوتا ہے۔ پھر یہ کہ بعض اوقات ہوا چلتی ہے تو وہ جھنڈا شریف جو ہے وہ ڈنڈے سے نکل کر فضاؤں میں بکھر جاتا ہے، پھر کہاں گرتا ہے جا کر۔ ابھی آپ کے اس پہ بنا ہوا ہو، یوں کر رہے ہیں، یہاں تک تو صحیح ہے، سمجھ میں آتا ہے، لیکن پھر کیا ہوگا، آپ کو تھوڑی سستی چڑھے گی، ہاتھ تھکے گا، نیند چڑھے، پھر یوں رکھیں گے تو یوں ہاتھ تھکے گا، یوں کریں گے پھر وہ جھکے گا، پھر جب ہوش آئے گا تو پتہ چلا آپ کے وہ گھٹنے کے نیچے دبا ہوا ہے، ایسا ہوتا ہے نا۔ اب جب آپ گھٹنے کے نیچے نکالو ہو جشن ولادت، جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا نالے پاک، یا گنبد خضرا، سبز گنبد آقا کا روزہ بنا ہوا ہے، یہ گھٹنے کے پاس نکالو ادھر کھکی کر کے ہنسو گے کیا؟ نا موڈ تھوڑا جھٹکا کھائے گا نا دل کے، یار استغفر اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ تو اپنے ایسا کریں ہی کائے کو، شروع سے احتیاط کریں۔ تو یہ احتیاط کا ہی مطلب میں ذہن رہتا ہوں کہ یار صرف سبز جھنڈے میں کیا کمی کیا، یہ بتائیے۔ سبز جھنڈا اچھا نہیں لگتا؟ کیسا اچھا لگتا ہے؟ الحمدللہ، نالے پاک لگاؤ، فریم بنا کے گھر میں لگاؤ، کیا منع کرتا؟ بہت لگاؤ، گھر میں ہر کمرے میں لگائیں نالے پاک، برکت ہی برکت ہے، الحمدللہ۔ جہاں اس کا مقام ہے وہاں لگائیں اس کو۔ جھنڈے میں سمجھ میں آتا نہیں ہے، بے ادبی کے تعلق سے، کہ لگانا بے ادبی نہیں ہے جھنڈے میں، لیکن اس کی بے ادبیاں ہوتی رہتی ہیں، پھر یہ آنکھوں دیکھے تماشے، طرح طرح کے عید میلاد النبی کے جلوس میں بیز لگاتے ہیں اسٹیکر، لوگ اس طرح بیز اسٹیکر بھی لگاتے ہیں، اسٹیکر لگاتے ہیں، وہ اسٹیکر جو ہے وہ زمین پر تشریف فرما ہوتے ہیں، پھر بہت مطلب بے ادبیاں ہوتی ہیں۔ درود و سلام لکھا ہوتا ہے، اور عید میلاد النبی مبارک لکھا ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں لکھا ہوتا ہے، وہ زمین پر آپ کو اٹھانا بھی، شاید اٹھانے کا بھی موقع ملا ہوا، بھی اٹھائے آپ نے اس طرح کے وہ اسٹیکر زمینوں سے جلوس میں، کسی نے اٹھائے نا، آپ لوگ دیکھیں نا، تو اب مزہ نہیں آتا نا اس طرح۔ میں نہیں کہتا یہ لگانا ناجائز ہے، لگانا جائز ہے، لیکن اب ایسی چیز لگاؤ جو یار گرے نہیں۔ اب جیسے اپنے کارڈ ہے،
تو اچھی طرح اگر اس کو بکسوا میں لگا لیا جائے، یعنی کہ یہ پن لگاتے ہیں اس پہ سیفٹی پن، تو اس میں گرنے کا امکان کم ہوتا ہے. اگر اچھا بکسوا ہو نا تو گرنے کا امکان کم ہے. اسٹیکر تو دھڑا دھڑ گر جاتے ہیں. تو تھوڑا یہ عقل سلیم سے آدمی سوچے کہ مجھے کیا کرنا ہے. دیکھیں میں نے یہ پھر سمجھا دوں، عرض کر دوں کہ جھنڈے پہ لکھا ہوا ہونا یا نالے پاک کا نقش ہونا، اس کو میں نے ناجائز نہیں کہا ہے. نہ یہ اسٹیکر یا بیس لگانا یہ ناجائز کہا ہے، یہ بھی ناجائز نہیں کہا ہے. میں وہ کہتا ہوں کہ مطلب جس میں زیادہ سے زیادہ ہمارا احترام برقرار رہے. اس موقع پر پھر ہماری رہنمائی اس حوالے سے بھی کر دیجئے کہ جائے نماز جو عمومی طور پر گھروں پر کعبۃ اللہ المشرفہ اور مدینہ طیبہ کا صورت ہوتی ہے اور اس پر ہم کھڑے ہو کے نماز کی صورتیں بناتے ہیں، اس پر ہماری رہنمائی کا سامان فرما دیجئے. یہ میں تو آج سے نہیں، شاید دعوت اسلامی کے پہلے سے اس سے بتکا ہوا ہوں. ہاں دعوت اسلامی کے پہلے سے بالکل میرا ذہن بنتا ہی نہیں ہے. مگر کعبہ شریف اور گنبد خضرا کی تصویر ہم یار وہ لگاتے ہیں فریم اس کو چومتے ہیں، چاٹتے ہیں، اور پھر یہی مصلے پر جب بنا ہوا ہوتا ہے یوں لپیٹتے اور یوں کر کے یوں پھینک دیتے. مصلے پھینکتے بھی دیکھے ہوں گے، پھینکتے یوں. پھر اس پہ گھٹنے ڈال کے سجدہ کرتے، گھٹنا رکھ کر. کبھی چڑھ بھی جاتے ہوں گے اس پر، کھڑے بھی ہو جاتے ہوں گے پاؤں لے کر. میری سمجھ میں آتا نہیں. میں پھر بھی ناجائز نہیں کہتا کیونکہ اس پہ عرف ہے اور بڑے بڑے علماء اس میں مبتلا ہیں اور مساجد میں بچھائے جاتے ہیں، اس لیے کہیں میرا ڈنکا بج جائے گا، کہیں الٹا ڈنکا بجے گا. تو میں تو ادب کی بات کرتا ہوں. ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے. جھنڈا یہ جائز ہے لیکن یہ ذہن دینا نہیں چاہتا کہ یہ لگاؤ، کیونکہ پھر اس کی بے ادبیوں سے بچنا قریب ناممکن ہے. بچوں کے ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں، بچہ ابھی یوں کر رہا ہے، پھر یوں اٹھا کے یوں کرے گا. آپ اچھے لگو گے، ناک کٹے گی جڑ سے، اٹھا کے جب پھینکے گا تو آپ کو کیا ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا آپ کو یہ بچے نے. کلیجہ پھٹ جانا چاہیے یار کہ آقا کے نام کو وہ یوں اٹھا کے پھینک دے یار، بچہ ہو یا بڑا ہو. تھرموس اور پیالے وغیرہ ان پر بھی بنائے ہوئے ہوتے ہیں اس طرح. وہاں پہ وہاں حرمین شریف میں تو دیکھا کہ وہ بعض ممالک کے لوگ آئے ہوئے تھے تو انہوں نے کپڑے پہنے ہوئے تھے، ان کپڑوں پر کعبۃ اللہ شریف کی تصویر بنی ہوئی تھی. جگہ یعنی چیک والے تھے اور چیک کے اندر ہر جگہ پر کعبۃ اللہ شریف کی تصویر بنائی ہوئی تھی انہوں نے. ہائے آپ کہاں کی بات کر رہے ہو؟ مکہ مدینے کی بات کر رہے ہو. مکہ مدینہ تو میرے سر کا تاج ہے. میں نے تو مکہ مدینے میں وہ سین دیکھا ہے کہ میں زندگی بھر ظاہر ہے میں بھول ہی نہیں سکتا اس کو. میں نے ایک ماچس کی ڈبیا معاذ اللہ پاؤں میں کچلی ہوئی اٹھائی زمین سے جو مجھے نظر آئی. یقین مانے اس پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوا تھا. اس پہ عرب شریف کا جھنڈا بنا ہوا تھا اور اس پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ. مدینہ شریف کی گٹر کے ڈھکن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے جس پہ مجاری المدینہ بڑے خوبصورت خطاطی کے ساتھ لکھا ہوا تھا. پھر تو وہاں میں نے دیکھا جگہ جگہ گٹروں پر یہ لکھا ہوا تھا. اب پتہ نہیں کیا پوزیشن ہے، کئی برس تک میں دیکھتا رہا کہ وہ لکھا ہوا رہتا تھا گٹروں پہ وہاں کی مجاری المدینہ. ان کی نیت مدینہ سے مراد شہر ہوگی، ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ ایسی نسبت والا نام لکھنا، کیونکہ بزرگوں سے بھی جو چیزیں جس کی نسبت اس میں احتیاط کی جاتی ہے. جیسے کہ وہ ایک بزرگ بطارت میں بیٹھا ہوا تھا وہ کسی عالم صاحب کی خدمت میں، تو وہ تھے مطلب نسبتوں والے بزرگ تھے. وہ فرما رہے تھے کہ حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس وہ فلاں عالم آئے، ان کا نام بھی مجھے یاد ہے لیکن میں نہیں لے رہا. تو وہ حاضر ہوئے اور کوئی بات پر بات نکلی ہوگی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کی عقل شریف اور ذہانت کے بارے میں. تو انہوں نے کہا یا پتہ نہیں کوئی مضمون چیک کروایا، اس میں لکھا تھا یا انہوں نے کہا کہ اعلیٰ حضرت بلا کے ذہین تھے. حالانکہ یہ محاورہ درست ہے، اگر کوئی ذہین ہو اس کو کہہ دیا جائے بلا کا ذہین ہے بھائی تو، لیکن بلا کے معروف معنی یہی ہے کہ آفت، مصیبت. تو انہوں نے حضور مفتی اعظم اس معاملے میں بہت مطلب سخت تھے. تو آپ نے فوراً ٹوکا کہ اعلیٰ حضرت جیسے ولی کامل کی ذہانت کا تذکرہ، اس میں بلا کہاں گھس گئی یار، اس کو نکالو بلا کو. تو میرے آقا اعلیٰ حضرت کو بلا کا ذہین کہنا بھی ان کو گوارا نہیں ہوا،
حالانکہ وہ محاورہ درست ہے لیکن اعلیٰ حضرت کے لیے وہ نامناسب تھا، ان کے نزدیک تو انہوں نے منع فرما دیا، مفتی اعظم نے ٹوکا۔ تو اب یہ کہ مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ یہ گٹر مدینہ شریف کے گٹر پر یہ لکھا ہوا دیکھیں تو پتہ نہیں ان کی کیفیت کیا ہو، شاید گر کے بے ہوش ہو جائیں صدمے سے، ایسے عاشق رسول تھے۔ یہ سارا ہے نا عاشقوں کا گیم ہے، یہ سیاحوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا، یہ دیوانوں کے کھیل ہیں۔ یہ تو دیوانہ کر دیا ہے، دیوانہ ہو گیا ہوں، دیوانہ کر دیا ہے، دیوانہ ہو گیا ہوں، دیکھا ہے میں نے ایسا جلوہ تیری گلی میں، جلوہ تیری گلی میں، کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں، دیوانگی پہ میری ہنستے ہیں عقل والے، دیوانگی پہ میری ہنستے ہیں عقل والے، رستہ تیری گلی کا پوچھا تیری گلی میں، پوچھا تیری گلی میں، کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں، مولا تیری گلی میں۔ تو اعلیٰ حضرت کا مصرع بس یہاں ہے اپنے پاس کہ ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے نا، طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی، ہم سے کہاں الجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی عاشقان رسول میں سے کرے، کاش ایسا عشق رسول ملے کہ چین نہ پڑے، کاش بے چین رکھے مجھ کو تیرا درد محبت، مٹ جائے وہ دل پھر جسے ارمان دوا ہو۔ ایسا گما دے ان کی ویلا میں خدا میں، ایسا گما دے ان کی ویلا میں خدا ہمیں ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو، ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو۔ یہاں اسلام آباد میں جو مدنی مذاکرے میں عاشقان رسول حاضر ہیں، اس میں ان کے ساتھ مری، کوہوٹا، علی پور فراش، بارہ کو، روات، ان شہروں کے اسلام بھی باپا آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ باپا یہ ارشاد فرما دیں کہ الحمدللہ جیسے یہ خوشیوں کا مہینہ تشریف لا چکا ہے تو اجتماع میلاد کی گھر گھر میں، محلوں میں خوب ترکیب ہوتی ہے۔ تو باپا یہ دیکھا جاتا ہے کہ ساؤنڈ کا ایسا استعمال بعض اوقات کیا جاتا ہے کہ جس سے محلے والوں کو بہت تشویش ہوتی ہے۔ تو اس کے حوالے سے باپا کو مدنی پھول عطا فرما دیجئے کہ ساؤنڈ کا کتنے شرکا میں استعمال کیا جائے، اور استعمال کرتے وقت مزید باپا کیا کیا احتیاطوں کا خیال رکھا جائے۔ مزید باپا اجتماع میلاد میں یا دیگر اجتماعات میں بھی لنگر تقسیم کرنے کا بھی سلسلہ ہوتا ہے، تو اس میں بعض اوقات ایسے تقسیم کیا جاتا ہے کہ لنگر نیچے زمین پر تشریف لے آتا ہے۔ تو باپا اس کے حوالے سے مدنی پھول عطا فرما دیں۔ یہ پہلے تو انہوں نے فرمایا کہ وہ جشن ولادت میں مائک کے بے تحاشا
इस्तेमाल यानी आवाज़, तो इसके ताल्लुक से अर्ज है कि वो जश्न विलादत हो या और कोई मौका, इस तरह स्पीकर का इस्तेमाल जिससे किसी को ईज़ा हो, सोते को तकलीफ़ हो, नमाजी को तकलीफ़ हो, तशवीश हो, तो ये तो नाजायज़ है। और आजकल ये बकसरत होता है, इसका कोई एहतियात नहीं है। फुल साउंड के साथ स्पीकर लगाकर किसी के घर की तरफ उसका रुख रहता है, और जो उन घर वालों की बेचारों की हालत होती होगी ये वही जानते होंगे। बच्चे चीख मार के जाग जाते होंगे, वो मरीज़, दिल का मरीज़ या ब्लड प्रेशर का मरीज़ या टेंशन का शिकार बेचारा नींद की गोलियां खाकर भी उसको नींद नहीं आती होगी। तो ये बिल्कुल यानी कि तरीका सही नहीं। अव्वल तो हर वक्त माइक का इस्तेमाल ना हो, आर्जी तौर पर हो, कम वक्त हो, लगे बंदे टाइम जो लोगों के सोने के औकात ना हो। दूसरे नंबर पर यह कि वो माइक ऐसी जगह पर हो, इस तरह ऐसी जगह पर लगाया जाए जहाँ मकानात ना हो, लोगों के करीब करीब मकानात होते हैं ना, इसमें बहुत तकलीफ होती है। और राहगीरों को तकलीफ नहीं होती होगी माइक की आवाज़ से, ये समझ में आता है, लेकिन मकानात हैं या दुकानें हैं, अब बाज़ार में आपने फुल साउंड पे माइक लगा दिया और आप इलाके के बदमाश हैं, ये इलाके के बदमाश भी करते हैं बाज़ औक़ात। हाँ, कौन रोकता है हमको, किसी के बाप से नहीं डरता है। वाकई वो नहीं डरता होता, खुदा से डरता होता तो कभी ये जुमले ना बोलता कि हम किसी के बाप से नहीं डरता है। तो अब ये लगा दिया उसने बाज़ार में, अब दुकानदार बेचारे ग्राहक से बात कर रहे हैं, वो कुछ बोल रहे हैं, ग्राहक समझ कुछ रहा है, कान फटे जा रहे हैं उनके। तो ये नाजायज़ होगा अगर इस तरह की हरकतें करता है तो माइक अव्वल तो 112 बार सोच ले अगर कहीं लगाना है तो, और लगाए तो बहुत छोटे स्पीकर आते हैं ना, जो घरेलू टाइप के स्पीकर, वो लगाए जाए। इनमें आवाज़ बहुत मध्यम और सोनी मोनी सुरीली होती है। ये कान फाड़ आवाज़, बड़े बड़े जो भूंगड़े लगाते हैं ना, इतने बड़े बड़े कान फाड़ आवाज़ वाले, ये तो मोहल्लों में लगाए ही ना जाए। आहिस्ता आवाज़ भी लगाओगे ना तो इसका जो लो साउंड भी होता है ना, वो इतना ख़तरनाक होता है कि जिसके घर के करीब पड़ेगा वो तो ना नमाज पढ़ सकेगा ना तिलावत कर सकेगा। तो नात शरीफ ये कितनी देर तक ये चलाते रहना, ये एक सूरत है, और दूसरा है कि कोई वाज और बयान हो रहा हो, इसकी सूरत है। वाज बयान में इतनी तकलीफ नहीं होती जितनी ये सुर के साथ जोर जोर से गला फाड़ के नात शरीफ पड़ता है ना। तो एक तो माइक अगर आप फुल साउंड नहीं भी रखते, लो साउंड रखते हैं, तब भी नात ख्वान के अंदर माइक होता है, उसके अंदर माइक होता है, खुसूसन यानी कि मौके पर या तो भीड़ ज़्यादा है तो उसके गला जो है ना वो फुल साउंड हो जाता है, या वो कोई चमकती नोट देखता है बाजू का तो फिर वो हरकत में आ जाता है, वो उसको जोश आ जाता है, या किसी की रोने की आवाज़ सुन लेता है, या कोई यूं यूं करता है, झूमता है, ज़रा वो हाथ पैर मारता है तो उसको जोश आ जाता है पढ़ने वाले को। तो यूं मतलब ये कि आवाज़ जो बुलंद हो जाती है, तो माइक हटा भी दो तो शायद ये कि 200-500 सुन लें उसकी आवाज़। तो इसलिए वो सभी ईसाई भाइयों को, चाहे बाबुल मदीना के हों, इस्लामाबाद के हों या हिंद के हों, हिंद में भी ऐसा होता हो तो ताज्जुब नहीं है, मुसलमानों के महल्लों में शायद ऐसा होता होगा। हर मुल्क में दुनिया के नहीं हो सकता ऐसा, बाहर मुल्कों में कई ममालिक हैं मुसलमानों के, यहाँ तसव्वुर भी नहीं है, किसी की मजाल नहीं है कि वो इस तरह माइक लगाकर कुछ कर ले। गाने भी नहीं बजा सकता इस तरह माइक लगाकर, वो पाबंदियाँ होती है, वहाँ कुछ कर ही नहीं सकते। तो ये सभी को इससे बचना होगा कि इससे बंदों की हक तलफियाँ होंगी। अगर ये जानबूझकर ऐसी कोई हरकत की है अब तक, तो जिन जिन को तकलीफ़ पहुँचाई है उनसे माफ़ी भी मांगनी होगी और तौबा भी करनी होगी। सिर्फ तौबा भी काफ़ी नहीं होगी जबकि किसी को तकलीफ़ पहुँचाई हो। तो फुल साउंड से अगर बजाएं तकलीफ़ तो यार होनी है ना। आदमी का सर दुख रहा है, कभी थका हुआ है, किसी को मुताला करना है, किसी को नींद करना है, सोना भी तो बेचारे का बुनियादी हक है ना, सोएगा तो सही ना। सुबह काम धंधे पर जाना है और यहाँ शिकान रसूल वो लगे हुए,
یہ کہاں کے عاشقان رسول ہیں؟ کس طرح کے ہیں یہ؟ کون سی کیٹیگری ہے ان کی عشق رسول کی؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو تکلیف تھوڑی دی ہے، کبھی بھی کسی کو تکلیف، آپ نے کبھی زندگی میں تکلیف دی ہی نہیں کسی کو۔ ویسے ایذائے مسلم جو حرام ہے، اس فعل سے نبی تو معصوم ہوتا ہے، تو اس لیے مہربانی کر کے تمام عاشقان رسول یہ بات گرے سے باندھ لیں کہ گلیوں میں محلوں میں مائک پر وہ کیسٹ اینڈ نعتوں کی لگانی نہیں ہے۔ آپ بولو سارا محلہ خوش ہے، ٹھیک ہے، سارا محلہ خوش ہے، یہ 92 برس کی جو بڑی بی ہیں ان کو پوچھا تھا کہ آپ خوش ہیں؟ جن کو نیند اڑی رہتی ہے، آنکھیں سرخ ہوئی ہیں، بیچاری کا سر پھٹ رہا ہے، بیٹا کہہ رہا ہے کہ بجاؤ، بلکہ بیٹا چندہ بھی دیتا ہے کہ بجاؤ، یہ بڑی بی کا کیا بنے گا؟ چلو بڑی بی کو بھی آپ نے پوچھ لیا، اس نے بھی گھبرا کے بیٹے سے ہاں بول دی، تو مدنی منا جو وہ پنگوڑے میں جھول رہا ہے وہ چیخ مار کے جاگ کر اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے، اس سے اجازت لینے کی کیا صورت بنے گی؟ جیسے اس کی امی نے اجازت دی ہے، اس کی امی آپ کے شر سے بچتے ہوئے بیچاری نے ڈر گئی ہوگی تو اجازت دے دی ہوگی۔ امی کیسے اجازت دے گی جب بچہ چیخ رہا ہے، رو رہا ہے؟ ایک عیسائی بھائی نے مجھے قصہ بتایا اپنا کہ ہم وہ میگا فون لے کر وہ صدائے مدینہ لگا رہے تھے، تو ایک آدمی وہ نکلا ہوگا اور اس نے ہم کو ریکویسٹ کی کہ آپ ہمارے مطلب میں نے کہا ہم کو تکلیف ہوتی ہے، بچہ جاگ جاتا ہے، آپ مہربانی کر کے ادھر میگا فون پر صدائے مدینہ نہ لگائیں۔ ہماری سمجھ میں نہیں ہے، ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ ذرا کوئی بول دے تو یہ ہے، یہ وہ ہے، جیسے ہمارے نادان دوست لگاتے ہیں دعوت اسلامی کے جلوسوں میں بھی گھس جاتے ہیں، یہ بھی سن لے وہ بھی سن لے، ذرا دھیرے دھیرے ذرا دھیمے دھیمے، یہ کیا یار، وہ مطلب اب خواہ کے فضول نعرے لگاتے ہو، کام کی بات کرو نا، آقا کی آمد مرحبا، سرکار کی آمد، اور دھیرے دھیرے ذرا اونچا بولو، تو ایسا نہیں کیا کرو یار۔ تو اس لیے مطلب یہ کہ وہ بہت سوچ سمجھ کر پھونک پھونک کر قدم اٹھانا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم جس کو ثواب سمجھ کر رہے ہیں وہ گناہ ہو اور ہماری آخرت بالکل داؤ پر لگ جائے۔ اور بے باکی کہ ہم کسی کے باپ سے نہیں ڈرتے، اڑی کرنا اور اس کو ستانا، مطلب تو یہ نہ بچہ اجازت دے گا، نہ بوڑھی اجازت دے گی، نہ دل کا مریض اجازت دے گا۔ کس گھر میں بوڑھا بوڑھی نہیں ہوتے یار، اکثر ہوتے ہیں، کس گھر میں مریض نہیں ہوتے، کس گھر میں ایسا فرد نہیں ہوتا جس کو صبح کام کاج پر جانا ہوتا اور یہ عاشقان رسول کہلانے والے 2 بجے تک، بلکہ فجر تک ہم نے دیکھا ہے کہ وہ نعت خوانیاں کرتے ہیں، مائک پر لگے ہوتے ہیں، لگے۔ عمرے کا ٹکٹ دکھا کر کے عمرے کا ٹکٹ ملے گا، آپ جیسے وہ دیوانوں کو جمع کر لیتے ہو، وہ مائک پر مارا ماری ہڑا ہڑی، یہ مائک پر کان پھاڑا، بس کہ خبردار کو سویا ہے تو۔ اب یہ نبڑے ہوتے ہیں یار، یہ صبح اوندے پڑے ہوں گے بستر پر، نمازی مسجدوں کے طرف جاتے ہوں گے نماز کے لیے اور یہ جا رہے ہوں گے بستر کی طرف، ایسے بھی ہوتے ہیں بالکل، یہ سب تماشے دیکھے ہوئے ہیں، اس لیے بولتا ہوں۔ ایک جگہ تو میں نے یہ سین دیکھا تھا کہ وہ کوئی جمعے کے بعد نعت خوانی تھی، میں بھی اس میں حاضر تھا اتفاق سے، جیسے ہی عصر کی اذان ہوئی نا تو وہ نعت خوان صاحبان وہ اپنی ٹوپیاں سیدھی کرتے ہوئے اور وہ بغل میں کتاب دابی اور وہ جانے لگے، دروازے کی طرف بھاگنے لگے۔ تو وہ ایک بوڑھا کاکا تھا، کوئی میمن لگتا تھا ہمارا، اس کی جو گمی ہے نا، اس نے جو شور کیا نا، وہ بھی ایک یادگار واقعہ میرا۔ یہ دیکھو 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 یہ عاشق رسول ہے، دیکھو دیکھو، ابھی پڑھ رہے تھے، اب یہ بھاگ رہے، اذان ہوئی تو نماز ان کے نصیب میں نہیں ہے، بھاگ رہے، شور مچا دیا، لیکن اس کی بیچارے کی بڈھے کی کون سنے یار، بات تو صحیح کر رہا تھا، وہ سلیقے کی کر رہا تھا، لیکن وہ بس خیر مسجد میں شور نہ مچا جائے، لیکن جو الفاظ تھے وہ اس کے بہرحال کہ وہ نماز کا بول رہا تھا، وہ بہت غصہ آ گیا تھا، اس کو ناراض ہو گیا تھا نعت خوانوں سے۔ تو ہر نعت خوان بے نمازی نہیں ہوتا، لیکن وہ اب نوٹوں والے تو آپ کو پتہ ہے کہ کہاں نہیں ہے، وہ تو ایک پروفیشن بنا لیا ہے، بعض نعت خوانوں نے، سب نے نہیں، بعضوں نے بنا لیا ہے، ان کی تعداد بھی ایک ہے اور ٹھیک ٹھاک ہے، جو بیچارے وہ تبرک کہہ کر لے لیتے ہیں۔ تبرک ہے ہمارے لیے، تبرک کیا ہے؟ تبرک کے ایک معنی ہے تھوڑا سا،
اور تم تو جہاں بڑی بڑی نوٹیں ملتی ہیں وہاں پہنچتے ہو، غریبوں کے یہاں جاتے ہو تمہاری آواز بیٹھ جاتی ہے. مالدار خالی فون کر دے تو لبیک لبیک نہیں بتا، یس سر سیٹ صاحب حاضر. کتنے بجے؟ اچھا 9:30 بجے شروع ہوگی، میں 9 بجے حاضر ہوں. اور غریب کے اگر احسان کر بھی دیا تو آخری میں پہنچے. جلدی پڑھاؤ، میری آواز بیٹھ گئی ہے، 3 راتوں سے جاگا ہوا ہوں، تو جیسا بہت بڑا احسان رکھ دیا اس پر. اگر گیا بھی تو سب نہیں، نہ میں کسی فرد کو کہہ رہا ہوں، میں جنرل بات کر رہا ہوں. یہ ماحول ہے آج کل، آپ میری بات مجھ سے زیادہ شاید سمجھتے ہوں گے، میں نے بھی دنیا دیکھی والی ہے، بہت تجربات ہیں. گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا جس کو بولتے ہیں، بہت برائیاں ہیں. خیر، تو اس لیے وہ سب کو اپنی آخرت کو پیش نظر رکھنا چاہیے. جو بھی الیاس بولتا ہے، الیاس ذمہ داری کے ساتھ بولتا ہے. آپ نے الیاس کو دیکھا ہے کہ جب الیاس کو اس کی غلطی بتائی جاتی ہے تو مائک پر مدنی چینل پر رجوع کرتا ہے کہ بھائی میں نے وہ کہا تھا، وہ غلط تھا، صحیح ہے. بولتا ہوں نا، تو اگر میں یہ غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے بول دو، میں انشاءاللہ رجوع کر لوں گا. اگر آپ کوئی حدیث یا آیت مجھے سنا دو گے یا کسی مستند مفتی اسلام کا فتویٰ لگا دو، مجھے لا کر دکھا دو گے کہ کان پھاڑ آواز سے مائک پر نعتیں پڑھنا ساری رات جائز ہے، اور وہ ہارٹ اٹیک کا مریض بھلے ہارٹ فیل ہو جاتا ہو تو یہ بھی معاف ہے، ٹھیک ہے. تو میں ایسے الزامی طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ کوئی مفتی دے ہی نہیں سکتا ایسا فتویٰ. جنرل بات کر رہا ہوں کہ اگر کوئی دے بھی دے بالفرض، تو اگر کوئی شریعت کی دلیل میرے پاس ہے میں مان لوں گا، واپس لے لوں گا اپنے. نہ کوئی لا ہی نہیں سکتا، کوئی مفتی دے گا نہیں ایسا فتویٰ. باپا آپ کو لگتا نہیں کہ یہ آپ کے جو کچھ عرصے سے جو اپنے نعت خوانوں کو خاص کر بار بار تاکید ارشاد فرمائیے تو فرق پڑا ہوا ہو اس کا، نعت خوانوں میں اگر فرق آیا ہو اس کا؟ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، قرآن پاک میں نا، اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. تو فائدہ تو ہونا ہی ہے نا. سننے والوں میں ایک تعداد ہوگی کہ جنہوں نے اس طرح کی محفلوں کو بائیکاٹ کر دیا ہوگا کہ ہم نہیں جائیں گے یار، یہ جو اتنا رات بھر یہ چلاتے ہیں ان کی رونق ہم کائے کو جا کے بڑھائیں. نہیں آتے ہوں گے، ہم اپنی نعتیں سننی نا. یہ مطلب اپنے پاس ایک سے ایک کیسیٹ ہیں نعتوں کی، اور ہم نے سر پہ ہیڈ فون رکھا، خود سننے، گھر والوں کو بھی تکلیف نہیں دے رہے. ہاں گھر والے سننا چاہتے ہیں ان کو بھی سناتے ہیں، پھر ہٹا لیتے ہیں ہیڈ فون اور اس کی آواز کھول دیتے. سارے یہ ہو کہ اب گھر والے سونا چاہتے ہیں اور آپ وہ نعت چڑھاؤ زور سے، یہ بھی صحیح نہیں ہے. اب اس کا حل تو ہے نا ہیڈ فون. سب کو پتا ہوگا، میرے کو تو میں بھول جاتا ہوں ہیڈ فون آپ کو دیا تو یہ نعتیں سنیں اس طرح، ساری رات سنیں، سارا دن سنیں. کس نے آپ کو منع کیا؟ جتنا آپ سننا چاہیں سنیں، نعتیں سنیں. میں نعتوں سے تو منع نہیں کر رہا. اب کوئی اس طرح کی محفل جو جس میں یہ غیر شرعی یا غیر اخلاقی حرکتیں اس کا کوئی بائیکاٹ کر دے تو معاذ اللہ اس کو یہ نہیں بولیں گے کہ آقا کی نعتوں کا بائیکاٹ کیا. آقا کی نعتوں کا بائیکاٹ نہیں کر رہا، وہ تمہاری حرکتوں کا بائیکاٹ کر رہا ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں نے 2 جگہ فتح رضویہ میں پڑھی ہے، سنیوں کے سردار امام اہل سنت کی کتاب میں، فتح رضویہ میں فتوے میں پڑھی ان کے، کہ وہ زور زور سے ذکر کر رہا تھا تو اس کو مسجد سے نکلوا دیا. چلو، وہ غالباً نمازوں کا وقت ہوگا کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہوں گے، تلاوت کر رہے ہوں گے، اور یہ زور زور سے وہ ذکر اللہ کر رہا ہے، تو اس کی بھی اجازت نہیں، ذکر اللہ کی زور زور سے. جبکہ دوسرے کی عبادت میں جو نجی طور پہ عبادت کر رہے ہیں لوگ، اس میں خلل پڑے. تو مسجد میں سب کو عبادت کرنے کا حق ہے، تیرے اکیلے کا اجارہ نہیں ہے کہ تو لگا رہے. تو اسی طرح سب کو سونے کا حق ہے، دن کو کام دھندے کا حق ہے. بیچارے کئی ایسے جامعۃ المدینہ کے اپنے یا اسلامی طلبہ ہوتے ہیں جو صبح سویرے ان کی اسکول مدرسہ لگتا ہوتا ہے، ان کا رات کو اسٹڈی کرنی ہوتی ہے. کئی بیچارے مدرسین ہوتے ہیں، وہ ان کو دینی کتابیں پڑھ کر تیار کرنے ہوتے ہیں سبق کہ صبح ان کو پڑھانا ہے. رات کو دیر تک جاگتے ہیں بعض اوقات، کہ صبح پڑھانا جو ہے، خاص کر یہ استاذ الحدیث ہوتے ہیں نا، ان کے لیے تو بہت محنت پڑتی ہے. جو حدیث کا دورہ کرتے ہیں شروع کے جن کے سال ہوتے ہیں بہت مطالعہ کرنا ہوتا ہے، کیونکہ اس میں بڑے طلبہ ہوتے ہیں، وہ سوالات کر کر کے پاگل کر دیتے ہیں استاد کو. تو ان کو سب تیاریاں کرنی پڑتی ہیں، نہیں تو پھر اندھیرے میں تیر مارے گا تو گناہوں میں پڑے گا. تو اب ایسا کوئی اگر آپ کی گلی میں ایک بھی رہتا ہے اور آپ یہ لگے ہوئے تو یہ آپ کے لیے صحیح نہیں ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیں. فتاوی رضویہ شریف میں ایک فتویٰ ہے اعلیٰ حضرت کا، اس میں یہ بھی ہے کہ فجر کی نماز میں قراءت، طوال مفصل سے قراءت کرنا یہ مستحب ہے، 40 سے 60 آیتوں تک کہ وہ طوال مفصل ہے.
تو بہرحال یہ کہ جس کو ہم بولتے ہیں طویل قراءت، مگر اس کی ایک حد بندی ہے، ایسی طویل نہیں کہ مقتدی گھبرا جائیں، وہ مستحب ہے۔ اور جہری قراءت یہ واجب ہے کہ کم از کم پیچھے ایک صف سن لے، 3 آدمی کی ایک صف بنتی ہے کم سے کم۔ 1000 مقتدی ہیں اس مسجد کی، جیسے مثال دی ایک اعلیٰ حضرت نے کہ 1000 مقتدی ہیں، یعنی پیچھے امام کی نماز پڑھنے والے، اور فجر کی نماز ہے، قراءت بھی اس میں طویل ہے، اور وہ امام صاحب بھی خوش الحان قاری ہیں، اور 999 کی خواہش ہے کہ امام صاحب طویل قراءت کریں، لیکن ان 1000 میں سے ایک بچ گیا، 999 کی تو خواہش ہے کہ یہ طویل قراءت کریں، لیکن ایک کو کوئی عذر ہے، کوئی مجبوری ہے، وہ طویل قراءت میں شریک نہیں ہو سکے گا، اس کو تکلیف پہنچے، ایذا ہو، تو اب امام پر واجب ہے کہ وہ مختصر قراءت کرے۔ اگر اس نے اب بھی طویل قراءت کی تو وہ گناہگار نار جہنم کا حقدار ہے۔ یہ الفاظ نہیں ہے، میں الفاظ اپنے بول رہا ہوں، اعلیٰ حضرت کو حرام لکھا ہے کہ اس کو عیسیٰ مسلم ایک۔ تو اب بتائیے کہ جو امر مستحب اور نماز جیسی نماز اور قراءت قرآن پڑھنا، اس کو بھی اعلیٰ حضرت نے حرام قرار دیا، کیونکہ تکلیف ہو رہی ہے ایک کو، 999 جھوم رہے ہیں بھلے ہو، ایک کو تکلیف ہو رہی ہے۔ اب آپ اس سے اپنی نعت خوانی کو آپ اس پر قیاس کر لیں کہ کتنوں کو تکلیف ہوتی ہوگی۔ سارے روڈ بند کر دیتے ہیں، گاڑیوں کے راستے بند کر دیتے ہیں، یہ شام سے ہی داداگیر اور پیداگیر قسم کے علاقے کے لچے بدماش ہوتے ہیں، ان کو کھڑا کر دیتے ہیں، کرسیاں لگا دیتے ہیں، روڈوں پر گاڑی ہے تمہارا کر کے، اور چیخ رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے میرے سب تماشا دیکھا، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، یہ حساب کتاب کرتے ہیں۔ یہ کیا، یہ کوئی عبادت ہے؟ کار ثواب ہے؟ گناہ ہے، گناہ۔ گاڑیوں کا حق ہے گزر، روڈ تمہارے لیے نہیں ہے، یہ گاڑیوں کے چلنے کے لیے۔ تو اسی جگہ پر میدان میں کریں، میدان اللہ کا کرم ہے کہ کون سا شہر ہے جس میں میدان نہیں ہے؟ میدان ہوتے ہیں، اور مطلب ایسے پلاٹ ہوتے ہیں کہ جس میں کسی کو تکلیف نہیں ہوتی، بڑے بڑے پلاٹ ہوتے ہیں لوگوں کے، تو ایسی جگہ پر کریں جس کا حقوق عامہ تلف نہ ہو، یا کہیں ایسی جگہ کریں تو کم از کم یہ کہ یہاں ضروری ہو اور دوسروں کو تکلیف نہ ہونے کی صورت بن سکتی ہو کہ آدھے میں کریں، آدھے میں آمد و رفت اور وہ ٹریفک جاری رہے، تب بھی صحیح ہے۔ خوف خدا ہونا چاہیے تو سارے راستے مل جائیں گے، ورنہ حقوق عامہ تلف کرنا بھی ناجائز ہے۔ تو آج کل یوں کار ثواب سمجھ کر بہت سارے ایسے غلط کام ہو رہے ہوں گے جن کو میں غلط کہتا ہوں، اور میں الحمدللہ میں ہوں سنی، رہوں سنی، مروں سنی، مدینے بقیہ پاک میں بن جائے تربت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو لوگ بولتے سنی یوں کرتے، سنی یوں کرتے، سنی یوں کرتے ہیں، تو ایک وہ سنی آپ سے بات کر رہا ہے الحمدللہ جس کی تحریک میں لاکھوں لاکھ سنی شامل ہیں، لاکھوں لاکھ مائیں شامل ہیں، لاکھوں لاکھ بہنیں شامل ہیں، اسلامی بہنیں۔ اور سنیوں کی سب سے بڑی تحریک، دنیا بھر کی سب سے بڑی تحریک سنیوں کی، اس کا ایک خادم یہ کہہ رہا ہے کہ یہ غلط کر رہے ہیں۔ اب بھی اگر کہتے ہو کہ سنی یوں کرتے، سنی یوں کرتے، تم خائن ہو، خیانت کرتے ہو، حق چھپاتے ہو، حق بات جو کر رہا ہے وہ بھی بتاؤ کہ نہیں ایسا نہیں ہے۔ یہ جاہل سنی کرتے ہیں، سمجھدار سنی نہیں کرتے کہ ایک شخص ہے وہ اس طرح بولتا ہے اور ان کو سمجھاتا ہے۔ الحمدللہ اگر بالفرض کو ہر امامی والے بھی اس طرح کرتے ہیں، وہ دعوت اسلامی کے لیبل ہے اس کے اوپر، بے شک کوئی دعوت اسلامی کا بہت بڑا ذمہ دار بھی ایسا کرتا ہے تو وہ غیر ذمہ دار ہے، وہ غلط ہے۔ جو غلط کرتا ہے غلط کرتا ہے، میں بھی کرتا ہوں تو میں بھی غلط ہے، میں جو کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے۔ آپ میرے بول کو دیکھیں، میرے قول کو دیکھیں، میرے حال کو نہ دیکھیں۔ یہ مت دیکھو کہ کون کہتا ہے، یہ دیکھو کہ کیا کہتا ہے۔ یہ مولا مشکل کشا کے عربی قول کا مفہوم ہے۔ یہ مت دیکھو کہ کون کہتا ہے، یہ دیکھو کہ کیا کہتا ہے۔ یہاں تھوڑا تفصیل ہے کہ مولا مشکل کشا کے قول کا ہرگز یہ بیان نہیں کہ اگر اب کوئی بد مذہب بھی اچھی بات کرتا تو اس کے سن ڈالو، نہیں، پھر فاروق اعظم کے پاس چلتے ہیں جن کو یہ مولا مشکل کشا اپنا پیشوا مانتے ہیں۔ مولا مشکل کشا غلط نہیں ہے، یہ بھی درست ہے، کیونکہ ایک کہاں کس موقع پر بولا گیا
وہ درست ہوتا ہے وہ موقع. لیکن وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آیا کوئی, اس کو آپ نے وہ کھانا پیش کیا. اس دوران اس کے منہ سے کوئی گمراہی کی بات نکل گئی, کھانا اٹھوا لیا, نکال دیا اس کو, نکال بھاگ ادھر سے, گیٹ آؤٹ. تو یہ بھی دیکھو کہ وہ کیا کہتا ہے. تو اب وہ بد مذہبی اور گمراہی کی بات کرتا ہے تو بھاگ ادھر سے. تو موقع کی مناسبت سے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ بھئی اچھی بات اگر کوئی بد مذہب کہتا ہے تو اس کے وہ سنے جاؤ. تو کہاں ڈنڈی مار دے گا, تم کو اتنی صلاحیت کہاں ہے تم چیک کر سکو گے. تو اس لیے وہ بد مذہب جب کچھ بولے نا, دونوں کانوں میں انگلیاں ٹھونس دو. ایک مجھے یاد آیا اپنا پرانا قصہ کہ ایک شخص نے مسئلہ, وہ امام اعظم وہ کچھ اختلاف کھڑا کیا اس نے. تو ایک اس کے ماننے والا مجھ سے کہنے لگا کہ میں آپ کو اس کا کیسٹ دوں گا, 400 دلائل اس نے قائم کیے. 400 دلائل اس نے قائم کیے. تو میں نے کہا یہ دلائل امام اعظم کے موقف سے ہٹ کر ہیں, ٹھیک ہے نا. تو میں نے کہا کہ یار میں تو ہوں حنفی ہوں, کیسٹ مجھے نہیں چاہیے, اور تمہارے 400 دلائل سننے سے میرے کان, میں نے انگلیاں میرے کو یاد پڑتا ڈال دی, میرے کان بہرے ہیں. تو ہم سنی ہیں, حنفی ہیں, تو حنفی مسلک کے خلاف سننے کے لیے ہمارے کان بہرے ہیں, چاہے کتنا ہی کوئی پاورفل مقرر ہو, چاہے کتنا ہی مطلب نا آیتیں پڑھتا ہو, کتنا ہی بڑے ٹائٹل رکھتا ہو, مفسر اور محدث اور فلاں, دور سے ٹاٹا, اپنا راستہ دوسرا. ہم تو جاتے ہیں اپنے مدینے, اپنے یہ چاند سورج سنبھالو, ہم تو جاتے ہیں اپنے مدینے. تو بہرحال یہ آپ کو سمجھانے کے لیے خوش طبعی کے طور پہ یہ اپنا قصہ سنا ہے کہ میں نے یوں کیا تھا. میں نہیں سنتا بھائی, نہیں, میرے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ میں اس کا رد بھی کر سکوں. میری 400 سن کر امام اعظم زندہ آباد, میں حنفی ہوں, جدی پشتی حنفی ہوں, میں پیدائشی حنفی ہوں, میرا باپ بھی حنفی تھا, سمجھا, تو اپنے حنفی ہے بس, خلاص, اور کچھ نہیں آتا اپنے کو. ہاں شافعی, مالکی, حنبلی یہ سب حق پر ہیں, لیکن وہ جو ہے نا وہ شافعی حنبلی نہیں بنتا تھا, وہ حنفی بن کر اس نے امام اعظم سے اختلاف کیا. وہ نہ چلے نا اپنے کو, کبھی بھی نہ چلے. اپنے باپ سے اختلاف کرنے والا کہاں چلے گا اپنے کو, سوال ہی نہیں. تو بہرحال یہ کہ وہ یک در گیر و محکم گیر, دعوت اسلامی کا بوا پھڑ لیا تو اس کو پھڑے رہو, اس کو پکڑے رہو. ادھر ادھر ہو جاؤ گے تو بس اعلیٰ حضرت جیسے ہم نے اعلیٰ حضرت کا دامن تھا, ہم بھی حنفی ہیں, عاشق رسول ہیں, ولی کامل ہیں, اور جو باتیں انہوں نے بتائی وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہیں. تو اس نے ہم نے ان کا دروازہ پکڑ لیا. اب یہ کہ مرتے دم تک انشاءاللہ ہم اعلیٰ حضرت کو نہیں چھوڑیں گے, اور اعلیٰ حضرت کے موقف کے خلاف ہم سننے کے لیے ہمارے کان بہرے ہیں, سننا ہی فیضان اعلیٰ حضرت جاری رہے گا, فیضان اعلیٰ حضرت جاری رہے گا, فیضان امام اعظم جاری رہے گا, فیضان امام اعظم جاری رہے گا, فیضان فاروق اعظم جاری رہے, فیضان مشکل کشا جاری رہے. انشاءاللہ عز و جل. صدا گیت گاتا رہوں میں نبی کے, ہو توفیق ایسی عطا یا الہ. گیت گاتا رہوں میں نبی کے, ہو توفیق ایسی عطا یا